السلام علیکم دوستو۔ 22 اپریل کو کشمیر کے علاقے پہلگام میں دہشت گردی کے حملے کے نتیجے میں کوئی 28-29 جانیں ضائع ہوئیں، اور اس کے بعد سے مسلسل دونوں ملکوں کے درمیان یعنی پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتے چلا جا رہا ہے۔ جس طرح بھارت میں خوف و ہراس اور ایک انگزائٹی سی ہے، اور بار بار حکومت سے جوابی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر اس امر کے تعین کے کہ یہ حملہ کس نے کیا۔ جموں اینڈ کشمیر کی پولیس نے کچھ 3 لوگوں کے خاکے بھی جاری کیے ہیں کہ یہ مبینہ دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا، لیکن قطع نظر اس کے وہاں پہ صورتحال میں انتہائی کشیدگی ہے، اور پاکستان کے خلاف جذبات کو میڈیا بھی بھڑکانے میں اپنا مسلسل کردار ادا کر رہا ہے۔ کیا دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہونے جا رہی ہے؟ کچھ سیٹلائٹ امیجز ہیں جس میں بھارت کے ایئر کرافٹ کیریئر موو کر رہا ہے بحیرہ ہند میں، اور اس سے اسی طرح پاکستان نے ایک نوٹس دیا ہے طویل درمیانی رینج کے ایک میزائل کے تجربے کے۔ تو اس میں جو سیکیورٹی اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے دونوں ممالک جنگ کی، محدود جنگ کی تیاری کر رہے ہوں۔ قطع نظر اس کے اب یہ دیکھیے کہ جس انداز میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اور جس طرح بھارتی جو کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی نے کوئی 5 فیصلے کیے، تو اس کے بہت شکوک و شبہات نے بھی جنم لیا ہے، بہت سارے سوالات اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح پلوامہ فروری 2019 میں پلوامہ میں فوجیوں کے قافلے پہ حملے کے بعد اگست 2019 میں کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کر کے اسے انڈین یونین کا حصہ بنا دیا گیا تھا، کیا اب پہلگام میں ہونے والے اس حملے کے نتیجے میں یا اس کو بہانہ بنا کر انڈس واٹر ٹریٹی یعنی سندھ کے پانی کی تقسیم سے متعلق جو معاہدہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان عالمی بینک کی وساطت سے ہوا تھا، کیا بھارت اس میں سے نکل جائے گا، یک طرفہ طور پہ اسے ختم کر دے گا؟ کیونکہ سسپینشن تو اس نے کر دیا، یعنی معاہدے کو معطل کر دیا ہے فی الحال، اور اس کے نتیجے میں کیا یہ پہلا قدم ہے اس طرف؟ تو اس میں کچھ سوالات ہیں۔ پہلے ان سوالات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم ذرا سی تفصیل میں جائیں گے کہ سندھ طاس معاہدے جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں، اس کی معطلی کے پیچھے اصلی محرکات کیا ہیں؟ کیا یہ صرف ایک دہشت گردی کے حملے کا رد عمل ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش تھی جو طویل عرصے سے چل رہی تھی، منصوبہ تھا، اور اب بھارتی حکومت نے اس سندھ طاس معاہدے کو معطل کر کے اپنے جو پرانے منصوبے ہیں ان پہ عمل درآمد شروع کیا ہے؟ کیا کشمیر جو کچھ پلوامہ میں ہوا تھا اور اس کے بعد کشمیر کا جو آزاد سٹیٹس تھا اس کو ختم کرنے کا جو اقدام کیا 5 اگست 2019 کو، یہی کچھ ابھی انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ ہوگا؟ ابھی یہ معلوم نہیں، دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح یہ آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ فروری 2019 میں پلوامہ میں 14 فروری کو ایگزیکٹلی یہ اننت ناگ میرا خیال ہے پلوامہ ضلع کے لتھا پورہ میں ایک خودکش بمبار نے اپنی گاڑی چڑھا دی تھی فوجیوں کے قافلے پہ، اور اس میں کوئی 40 کے قریب فوجی جاں بحق ہوئے تھے۔ اور اسی طرح اب سوال ایک اور یہ اٹھتا ہے کہ کیا پہلگام کے بعد جو اقدامات بھارتی حکومت نے کیے ہیں، اعلانات کیے ہیں، وہ اس آبی جارحیت کا حصہ ہے جس کی منصوبہ بندی بھارت نے 2023 سے بھی پہلے شروع کر رکھی تھی، جب اس نے حکومت پاکستان کو انڈس واٹر ٹریٹی پر نظر ثانی کے حوالے سے پہلا نوٹس بھیجا تھا۔ یہ پہلا نوٹس تھا جنوری 2025 میں۔ کیا یہ تمام صورتحال سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی کی طرف پہلا قدم ہے؟ کیا ورلڈ بینک جو اس معاہدے کا ضامن ہے پاکستان کے پانی کے حقوق کا تحفظ کرنے کے قابل ہوگا یا نہیں؟ اب تازہ ترین صورتحال یہ دیکھیے کہ کچھ سیٹلائٹ امیجز ایکس پہ یا ٹویٹر پہ
سرکولیٹ کر رہے ہیں اس میں دکھایا گیا ہے کہ ہندوستانی بحریہ کا ایک طیارہ بردار جہاز INS وکرانت اب بندرگاہ سے نکلا ہے اور کاروار کے ساحل سے بحیرہ عرب کے علاقے میں اس کا سفر جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی بحیرہ عرب کے علاقے میں ممکنہ میزائل تجربے کے لیے ایک نوٹس بھی جاری کر دیا، جو ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے۔ کوئی بھی ملک جب میزائل تجربہ کرتا ہے تو اپنے آس پاس کے علاقوں کو، پڑوسی ممالک کو اطلاع کر دیتا ہے۔ اب میزائل کا تجربہ جو ہے وہ بھی مغربی سمت میں ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ممکنہ طور پر یہ INS کرانت آ کے لنگر انداز ہو سکتا ہے۔ اب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لگتا ہے کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے اور خطرہ، اب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا براہ راست جنگ کا، محدود جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا جب بالا کوٹ پہ بھارت نے حملہ کیا تھا۔ اب پہلگام میں جو حملے کے بعد کابینہ کی کمیٹی برائے سلامتی، کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی میں جو اجلاس ہوا، اس میں وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر خارجہ جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول سمیت اہم سرکاری افسران نے شرکت کی۔ گزشتہ روز یہ اجلاس ہوا اور تمام سویلین اور انٹیلیجنس افسران پر مشتمل یہ میٹنگ تھی۔ اس میں کسی فوجی اہلکار کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ عام طور پہ ضرورت پڑنے پر فوجی کمانڈرز کو اس میں بلایا جاتا ہے۔ اب بھارت نے جو 5 نکاتی ایکشن پلان کا اعلان کیا، اس کے مطابق یہ ہے کہ فوری طور پہ سندھ طاس معاہدہ، یعنی پانی کی تقسیم کا، دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کا معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ 18 واگا بارڈر چیک پوسٹ مکمل طور پہ بند کر دی ہے، وہاں سے عام طور ختم ہو گئی ہے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے سارک ویزا کا استثناء ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوجی مشیروں کو کہا گیا ہے، یعنی ایئر، نیول اور ملٹری، کہ آپ پاکستان سے نکلیں، انہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو بھارت کے یہاں پہ ایئر، ملٹری اور نیول اتاشے ہیں، ان کو بھی واپس بلا دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ سفارتی عملے کی میں کمی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اب تک کوئی 55 کے قریب سفارتی عملہ تھا بھارتی ہائی کمیشن میں اسلام آباد میں، اس کو کم کر کے 30 یا 35 کر دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ انڈس واٹرز ٹریٹی کیا ہے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس میں 1960 میں دستخط کیے گئے تھے ورلڈ بینک کی ثالثی کی مدد سے، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب آبپاشی کے 2 اہم منصوبے، جو ایک دریائے راوی پر ہے مادھو پور میں، اور دوسرا دریائے ستلج میں ہے فیروز پور میں، اور یہ والا جو ہے دریائے ستلج پر فیروز پور میں جو ہیڈ ورک ہے، اس پہ پاکستان پنجاب میں آبپاشی کی نہروں کا مکمل انحصار ہے، اور اسی طرح دونوں اس موقع پہ بھارت نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جس کی وجہ سے یعنی پانی روکنے کی کوشش کی، تنازع پیدا ہوا، پھر عالمی بینک کی ثالثی سے یہ ایک معاہدہ طے پایا، اور یہ اس وقت تک یعنی 1960 میں طے پانے والا معاہدہ اب تک تو محفوظ رہا تھا کسی بھی قسم کی یک طرفہ اقدامات سے، اور یہ بنیادی طور پہ 6 دریاؤں کے پانی کے استعمال کی وضاحت کرتا ہے۔ مشرقی دریا یعنی راوی، بیاس اور ستلج وہ بھارت کے لیے مختص ہیں۔ مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کے لیے مختص ہیں۔ معاہدے کے تحت بھارت کو سسٹم کے پانی کا 20% سے زیادہ پانی ملے گا، جو کہ تقریباً 33 ملین ایکڑ فیٹ ہے۔ پاکستان کو 80%، جو کہ تقریباً 135 ملین ایکڑ فیٹ ہے۔ یہ جو مغربی دریاؤں کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہندوستان کو معاہدے کے تحت پن بجلی جیسے غیر استعمال شدہ مقاصد کے لیے مغربی دریاؤں کے محدود استعمال کی اجازت ہے، لیکن وہ بہاؤ کو روک یا نمایاں طور پر تبدیل نہیں کر سکتا۔ تاہم ہندوستان کو مغربی دریاؤں کے پانی کو گھریلو استعمال، غیر استعمال شدہ زرعی مقاصد کے لیے اور پن بجلی کے لیے وہ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ معاہدے کے مطابق مغربی دریاؤں سے ہندوستان 3.6 ملین ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ بھی کر سکتا ہے۔ ماضی میں تنازعات اٹھتے رہے ہیں جب بھارت نے اپنے ہاں کوئی نئے ڈیم، پانی کے ذخائر بنانے کی کوشش کی، اور اس میں کافی اعتراضات بھی اٹھاتے رہے۔ سلال ڈیم، بگلیار، اوڑی، چوتک، نیمو بانس، کشن گنگا، یہ وہ منصوبے تھے جس پہ پاکستان نے
اعتراضات کیے اور یہ پھر انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں بھی جاری رہے۔ اب انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھارت کے کیا عزائم ہیں، اس پہ پہلے شکوک اس وقت پیدا ہوئے جب جنوری 2023 میں بھارت نے پاکستان کو ایک باضابطہ نوٹس بھیجا اور آرٹیکل 12 کے تحت اور مطالبہ کیا کہ اس معاہدے پر نظر ثانی اور اس میں ترمیم کی جانی چاہیے۔ اب یہ سندھ طاس معاہدے کے آرٹیکل 12 کے تحت پہلا نوٹس تھا 1960 کے بعد، تو اس سے کچھ شکوک و شبہات نے جنم لیا اور شک اس وجہ سے بھی ری انفورس ہوا کہ اس کو پبلک نہیں کیا گیا نوٹس کو، بلکہ ہندوستانی ذرائع ابلاغ میں اس کو لیک کیا گیا اس معاہدے میں، اور یہ کہا گیا کہ اب انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس میں ترمیم کا خواہاں ہے، اور نوٹس میں جواب دینے کے لیے پاکستان کو 90 دن کا وقت بھی دیا گیا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ 90 دن کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں تجویز کی گئی کہ اختلافات کو غیر جانبدار ماہرین یا ثالثی عدالتوں میں لے جانے کی بجائے دونوں ممالک دو طرفہ طور پر حل کریں، کسی تیسرے فریق کو شامل نہ کریں۔ اور یہ تجویز اگر قبول کر لی جائے، پاکستان یہ تجویز قبول کر لے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دریائے سندھ کے نظام، پانی کا جو نظام ہے اور اس کے زیر انتظام ماحولیاتی نظام کے اوپر جو علاقائی پالیسی ہے بھارت کی، اس کو آپ تسلیم کر لیں، یعنی اس پہ مکمل طور پہ اختیار پھر ہے بھارت کا ہوگا، وہی پھر فیصلے کرے گا اور وہی پاکستان کو ماننا پڑیں گے۔ اب یہ جو نوٹس جنوری 2023 میں پاکستان کو ملا، اس کی پہلا اعتراف یا پہلی اکنالجمنٹ جو تھی وہ اس وقت کی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے اپریل 2023 میں سینٹ میں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی اس طرح انڈیا کی طرف سے ایک نوٹس آیا ہوا ہے، اور بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت سندھ طاس معاہدے پر یک طرفہ طور پر کوئی ترمیم اس میں نہیں کر سکتا، اور اس بات پر ہم بار بار زور دے رہے ہیں کہ جب تک پاکستان اور بھارت دونوں فریق متفق نہیں ہوتے اس معاہدے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اس سے بلکہ کچھ پہلے علی توقیر شیخ صاحب ہیں، بہت ان معاملات پہ لکھتے رہتے ہیں، انہوں نے کوشن کر دیا تھا، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کو یہ 25 جنوری کو نوٹس مل چکا ہے انڈیا کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ تنازعات کے حل کی شکوں میں ترمیم کے لیے میڈیا میں لیک ہونے والی حالیہ بھارتی تجاویز سے معاہدے کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے، یعنی ظاہر ہے انہوں نے اس خطرے کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد پھر شہری رحمان صاحبہ نے سینٹ میں یہ بات کی۔ انہی دنوں میں احمد بلال صوفی نے بھی ایک ڈان میں ایک مضمون لکھا اور ان مضمرات سے پاکستان کو آگاہ کرنے کی کوشش کی جو پیدا ہو سکتے ہیں اگر بھارت اس کو یک طرفہ طور پہ ختم کر دے۔ اب دفتر خارجہ نے ستمبر 2024 میں کہیں جا کے اس حوالے سے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا، جب اس وقت کی ترجمان ممتاز بلوچ صاحبہ نے کسی سوال کے جواب میں کہا کہ ہم سندھ طاس معاہدے یا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے تمام تر بات چیت موجودہ فریم ورک کے اندر ہی کریں گے، اور انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو کمشنرز ہیں دونوں ملکوں کے، وہ مکمل طور پہ اختیارات رکھتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی تحفظات ہوں اس پہ بات چیت وہ کی جا سکتی ہے۔ اب احمد بلال صوفی صاحب نے اس سے پہلے جو فروری یا مارچ 2023 میں ایک آرٹیکل لکھا ڈان ہی میں، اور انہوں نے یہ خبردار کر دیا تھا کہ ترمیم کا جو نوٹس پاکستان کو ملا ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے غیر مؤثر بنانے کی ایک بڑی حکمت عملی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خیال یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پھر اس آرٹیکل میں انہوں نے یاد دلایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2016 میں کہا تھا ایک اجلاس میں کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی جو مبینہ طور پر 27 ستمبر 2016 کو نئی دلی میں منعقد ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں یہ فکرہ کہا تھا نریندر مودی نے کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، یعنی اشارہ تھا کہ پانی کا بھی ہمیں کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، وہ پانی جو ہمارے دریاؤں سے بہتا ہوا پاکستان کو جاتا ہے۔ اسی میٹنگ میں ایک بین الوزارتی ٹاسک فورس بھی قائم کی گئی تھی تاکہ اس معاہدے پہ غور کیا جا سکے، تفصیلی اس پہ غور کیا جا سکے۔ اب احمد بلال صوفی نے یہ بھی کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ موجودہ نوٹس
یعنی جو نوٹس آیا تھا جنوری 2023 میں، وہ مذکورہ ٹاسک فورس کے غور و خوض کا نتیجہ ہے۔ اور اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت اس تمام عمل کو کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ اس کا مقصد کیا عالمی بینک کے کردار کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے اور محض دو طرفہ انداز میں ان معاملات کو سلجھانے کی ایک کوشش ہے اس کی؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو جو پلوامہ کشمیر میں ہوا، یعنی پلوامہ کے اٹیک کے بعد فروری 2019 میں پلوامہ کا اٹیک ہوا اور 5 اگست کو ایک یک طرفہ طور پہ بھارت نے کشمیر کی جو سٹیٹس تھا، اس کی جو حیثیت تھی، وہ ایک طرفہ طور پہ ختم کر کے اسے انڈین یونین میں شامل کر دیا۔ تو اس نے بنیادی طور پہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھی اس کو بھی بالکل ٹوٹل نظر انداز کر دیا۔ تو کیا اب جو موجودہ اعتراضات ہیں اور جو موجودہ پہلا قدم ہے، یعنی انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی، کیا یہ اس طرف پہلا قدم ہے کہ ہم اس معاہدے سے بھارت نکل کے پھر اپنی شرائط منوانا چاہتا ہے؟ حالانکہ ویانا کنونشن آن دی لا آف ٹریٹیز، یعنی معاہدات سے متعلق جو ویانا کنونشن ہے 1969 کا، وہ ریاستوں کو پابند کرتا ہے کہ جو بھی ان کے دو طرفہ معاہدے اور بین الاقوامی ثالثی سے ہوئے ہوں، وہ اس معاہدے کی مکمل پابندی کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ورلڈ بینک اور دوسرے بڑے ممالک بشمول امریکہ، برطانیہ مصلحت کے تحت اس تمام معاملے میں خاموش رہیں گے اور بھارت کا ساتھ دیں گے، یا پھر وہ انصاف اور اصول کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا وہ بھارت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی نہ کرے اور اس پہ کاربند رہے؟ اور یہ کہ بھارت آخر اب چاہتا کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ خود ہمارے اینڈ پہ کہ پاکستان نے اپنے پانی کے جو وسائل ہیں انہیں محفوظ کرنے کے لیے، اپنے پانی کے جو مفادات ہیں اس کے تحفظ کے لیے کیا کیا ہے؟ اس حوالے سے ارشد عباسی صاحب، انجینئر ارشد عباسی صاحب نے وزیر اعظم کو پچھلے سال ایک خط لکھا تھا، اپریل 2024 میں، اسی مہینے میں، اور اس میں انہوں نے اعظم نذیر تارڑ کے ایک بیان کی طرف توجہ دلائی تھی جو انہوں نے قومی اسمبلی میں دیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چونکہ دریائے راوی بھارت کے پاس ہے، لہٰذا ہم قانونی طور پہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس وقت چونکہ ایشو یہ تھا کہ دریائے راوی کے بہاؤ کو مکمل طور پر روکنے کی ایک کوشش تھی جو کہ بھارت نے کی شاہپور کنڈی ڈیم کے ذریعے، اور اس سے براہ راست خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ پانی لاہور جو ہے اس کے بہت سارے پانی کا انحصار دریائے راوی کے پانی پہ ہے، اور اس کا جتنا انڈر گراؤنڈ پانی ہے وہ بھی اس کا ذریعہ بھی دریائے راوی ہے۔ تو اگر شاہپور کنڈی ڈیم بنتا ہے تو اس سے پانی کی سپلائی لاہور کو بہت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن ارشد عباسی صاحب نے پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ یاد دلایا اپنے اس خط کے ذریعے جو کہ انہوں نے وزیر اعظم کو لکھا، کہ شاید انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی نہیں پڑھا ہے، اور اسی طرح انہوں نے اعظم نذیر تارڑ کی توجہ یہ بالکل اس طرف بھی دلوائی کہ خود جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے وہ کہہ چکی ہے کہ ہندوستان نے جب آبی جارحیت کی اور اس کے حوالے سے اس عدالت میں یہ کہا گیا ہے، 3 مقدمات تھے، وہ ایک مقدمہ تھا ہنگری بمقابلہ سلویکیا، ارجنٹینا بمقابلہ یوروگوئے، اور نکراگوا بمقابلہ کوسٹاریکا، ان کے بھی آپس میں دریائی پانی کے مسائل تھے، اور اس میں بین الاقوامی عدالت نے یہ طے کیا تھا کہ ماحولیاتی نقصان کو روکنے کے اصول کو ہر صورت میں ہر ملک نے برقرار رکھنا ہے۔ ارشد عباسی صاحب نے پھر اسی طرح انڈس واٹر کشن گنگا ثالثی کا ایک اور کشن گنگا کی ثالثی کا جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہوا تھا ایک بات چیت تھی، اس میں یہ پاکستان بمقابلہ ہندوستان، یہ 2013 کی بات ہے، اس میں بھی ثالثی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ 1960 کے جو آبی معاہدہ ہے 1960 کا، اس میں اس کے تحت ماحولیاتی سرحد پار ماحولیاتی نقصان کو ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی آپ پانی روک کر دوسرے اپنے سرحد پار ملک کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس طرح بہت سارے فیصلے ہیں بھارت کے اندر اپنی عدالت میں اور بین الاقوامی ثالثی عدالتوں میں، اور کشن گنگا کے حوالے سے جو آربیٹریشن کورٹ تھی اس کا فیصلہ تھا کہ
اب پانی دوسرے ملک کا نہیں روک سکتے، اور یہ کہ جو آپ کے موجودہ معاہدے ہیں اس کی مکمل پابندی آپ پر لازمی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک جنگ کے لیے تیار رہیں؟ کیا ہم اس بات کے لیے بھی تیار رہیں کہ جس طرح آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد کشمیر کو بھارت نے شامل کر لیا تھا انڈین یونین میں، کیا اسی طرح بھارت اب پریشر بڑھا کر جنگی جنون شروع کر کے اب خود انڈس واٹر ٹریٹی سے یک طرفہ طور پہ نکلنے کا فیصلہ کر لے گا، تاکہ بعد میں پاکستان کی طرف آنے والے جو دریا ہیں ان کے پانی کو کنٹرول کر سکے اور انہیں اپنی مرضی سے پھر استعمال کر سکے آبی جارحیت کے ایک منصوبے کے طور پر؟ بہت بہت شکریہ۔